رمضان آیا ہے دیکھو، ماہ رمضان آیا ہے www.darsequran.com رحمتیں، توبہ کا ہے در یہ کھلا، سبحان اللہ آ گیا ماہ رمضان، ہوئی رحمتیں، توبہ کا ہے در یہ کھلا، سبحان اللہ سبحان اللہ تیری حمد و ثنا مالک دو جہاں، کرتے ہیں ارض و سما، سبحان اللہ آ گیا ماہ رمضان، ہوئی رحمتیں، توبہ الحمد کا ہے لله در یہ وكفى کھلا، وسلام سبحان على اللہ عباده الذين تیری حمد و اصطفى ثنا أما بعد مالک دو جہاں، کرتے ہیں پارہ ارض نمبر و 6 سما، لا سبحان يحب الله الجهر۔ پانچویں پارے کے آخر میں منافقوں کی مذمت تھی اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی تھی۔ اس لیے چھٹے پارے کے شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ بری باتوں کے اظہار کو پسند نہیں کرتا، مگر ضرر کا خطرہ ہو یا جو ظالم ہو اس کی مذمت کی جا سکتی ہے، لہذا اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے منافقین کی پردہ دری کیوں کی ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین اس پارے میں ہیں وہ اس طرح ہیں کہ منافقین کی مذمت کے بعد یہود کے جرائم کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ کفر و ضلال میں وہ بھی منافقین کے بھائی تھے۔ ان کے جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں باعزت طریقے سے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہود کے بعد اہل کتاب کے دوسرے گروہ یعنی نصارہ کا تذکرہ ہے، جن کا ایک انتہائی غلط عقیدہ یہ تھا کہ خدا ایک نہیں بلکہ 3 اقلوم سے مرکب ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ نصارہ کو سمجھایا گیا کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصل مقام سے نہ بڑھاؤ، اور یہ مت کہو کہ خدا 3 ہے، پھر جب کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور عبودیت میں اپنی کوئی حد تک محسوس نہیں کرتے بلکہ عزت محسوس کرتے ہیں، تو تم کون ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرانے والے ہو؟ سورہ نساء کے اختتام پر دوبارہ اس مضمون کا اعادہ ہے جو اس سورت کے شروع میں بیان ہوا تھا، یعنی عورتوں کے معاملے میں رعایت اور قریبی ورثہ کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد چھٹے سپارے کے اندر سورۃ المائدہ شروع ہوتی ہے۔ یہ سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے اور اس میں 120 آیات ہیں۔ چونکہ اس میں مائدہ یعنی دسترخوان کا قصہ مذکور ہے، اس لیے اس کا نام مائدہ رکھ دیا گیا ہے۔ یہ سورت ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی اور بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نزول کے اعتبار سے سورہ مائدہ آخری سورت ہے۔ اس سورت میں حلال و حرام کے متعدد احکام اور 3 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں وہ آیت کریمہ بھی ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس آیت میں تکمیل دین کا اعلان کیا گیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اے امیر المومنین، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید قرار دے دیتے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اور اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ عرفہ کی شام اور جمعہ کا دن تھا، گویا ہماری اس دن 2 عیدیں تھیں۔ اس سورت کا جو حصہ چھٹے پارے میں آیا ہے
اس میں جو اہم مضامین ہیں وہ یوں ہے کہ سورت کے ابتدا میں اہل ایمان کو ہر جائز عہد اور عقد کے پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، خواہ وہ عہد و عقد انسان اور رب کے درمیان ہو یا انسان اور دوسرے انسان کے درمیان ہو۔ گویا یہ آیت ان احکام کو بھی شامل ہے جو اللہ نے بندوں پر فرض کیے ہیں، اور بیع، شرا، شرکت، اجارہ، نکاح اور قسم جیسے تمام عقود کو بھی شامل ہے۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے عقود اور عبود کو کتنی اہمیت دی ہے۔ کھانے پینے کی بہت ساری ایسی چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا گیا ہے کہ جنہیں زمانہ جاہلیت میں حلال سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان چیزوں کے کھانے میں صحت و جسم کا بھی نقصان ہے اور فکر و نظر اور دین و اخلاق کا بھی نقصان ہے۔ مثلا مردار، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، ان سب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ البتہ اضطرار کی صورت میں جب کہ جان کو خطرہ لاحق ہو تو ان کا کھانا جائز ہے، یعنی جب کچھ بھی نہ ہو کھانے کے لیے اور یہی مردار ہوں یا یہی جو ہے وہ حرام چیز ہوں، تو اپنی جان بچانے کے لیے کہ جان کے جانے کا خطرہ ہے بھوک کی وجہ سے، تو جان بچانے کے لیے ان میں سے ہی تھوڑا بہت کھا سکتا ہے، صرف اتنا کہ ایک زندگی کی امید جو ہے وہ واپس آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ پیٹ بھر کے کھائے، بلکہ صرف اتنا کھانا جائز ہے کہ ایک زندگی کا جو خطرہ تھا وہ خطرہ ختم ہو کر امید پیدا ہو جائے۔ تو ان نجس چیزوں کے علاوہ باقی طیبات اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ حلال اور حرام کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے اس فضل و انعام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے انہیں وضو اور غسل کے ذریعے ظاہر و باطن کے اعتبار سے پاک کیا تاکہ وہ روحانی طور پر اللہ کے ساتھ مناجات کے لیے تیار ہو سکیں۔ بندوں پر اللہ کے فضل و احسان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پانی کے استعمال کی قدرت نہ ہونے کی صورت میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ اسلامی شریعت آسان شریعت ہے اور اس میں قدم قدم پر بندوں کی مجبوریوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اس پارے کی 6 رکوع میں فرمایا گیا کہ اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تمہارے اوپر اپنا احسان پورا کر دے تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اس پارے کے 7ویں رکوع میں یہود کی بزدلی، ان کے فتنہ و فساد، سرکشی اور تکبر کا بیان ہے، اور ان اوصاف کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ان خرابیوں میں مبتلا ہونے سے بچا کر رکھیں۔ یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کے احوال بھی بتلائے گئے ہیں۔ ان سے بھی اللہ کے حکموں پر قائم رہنے کا وعدہ لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں بغض و عداوت ڈال دی۔ باوجود یہ کہ یہ دونوں گروہ بہت ساری اعتقادی، عملی اور اخلاقی خرابیوں میں مبتلا تھے، پھر بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اگر واقعی تم اللہ کے محبوب ہو تو وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ اس مذمت اور تردید کے بعد انہیں دین حق اور خاتم الانبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ 8ویں رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہود کو اللہ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا، پھر انہیں ارض مقدس فلسطین میں داخل ہونے کی ترغیب دی، لیکن ان بدبختوں نے اس ترغیب کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو اس ملک میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہاں سے عمالقہ نہیں نکل جاتے، لہذا تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے تذکرے کے بعد 9ویں رکوع میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، جس کے مطابق قابیل نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہی حسد یہودیوں کے اندر بھی پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے خاتم الانبیاء علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا ہے۔ اسی قصے کی مناسبت سے اس صورت کے اندر ڈاکوؤں، باغیوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کی سزا ذکر کی گئی ہے، یعنی کسی کو سولی دی جائے گی، کسی کو قتل کیا جائے اور کسی کے ہاتھ پاؤں
الٹی جانب سے مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں۔ پھر 10ویں رکوع میں چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹنے کو حکم دیا گیا، کیونکہ یہ ملک کے امن و تحفظ کے لیے خطرہ بنتے ہیں، لہذا ان کو ایسی سزا دینا ضروری ہے جس سے دوسرے عبرت حاصل کریں۔ یہاں یہ حقیقت پیش نظر www.darsequran.com رکھنا ضروری ہے جس سے دوسرے ضروری ہے کہ اسلام انسان کی جان، عزت اور مال کی حفاظت کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اور ان کے لیے خطرہ بننے والوں کے لیے ایسی عبرتناک سزائیں تجویز کرتا ہے کہ ان کا تصور ہی انسان کو جرم کے ارتکاب سے روک دے، اور ایسے لوگوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے جو اجتماعی امن کے لیے خطرہ ثابت ہوں۔ چند ہاتھ کٹنے سے لاکھوں انسانوں کو اگر امن و سکون میسر آ جاتا تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ آج کی دنیا جو کہ جرائم کی کثرت کی وجہ سے جہنم کا نمونہ بن چکی ہے، چیخ چیخ کر اسلامی قوانین اور حدود کے نفاذ کی دعوت دے رہی ہے۔ ایسے لوگ واقعی بڑے ظالم ہیں کہ جو ان قوانین کو ظالمانہ کہتے ہیں، اصل میں وہ اپنے ظلم کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اس قانون کو نافذ نہیں کرتے، جبکہ ان تمام شرعی قانون کے نفاذ کے اندر ہر انسان کی جان، مال اور عزت اور آبرو کو تحفظ ملتا ہے، قاتل کو بھی اور مقتول کو بھی، ہر ایک کو، ظالم کو بھی اور مظلوم کو بھی، کیونکہ جب ظالم کو سزا ملے گی، قاتل کو سزا ملے گی، تو آئندہ کوئی بھی جو ہے وہ ظلم نہیں کرے گا، قتل نہ کرے گا، کوئی جرم نہ کرے گا، تو اس کو بھی زندگی مل گئی، اور اسی طرح سے جو ہے دوسروں کی بھی جان اور مال اور عزت آبرو محفوظ رہے گی۔ اور پوری دنیا کے اندر اس وقت جو افراتفری مچی ہوئی ہے، تمام نظام کو اپنا کر دیکھ لیا گیا، لیکن سارے نظام فیل ہو گئے، اور ہر دنیا جو ہے وہ امن اور سکون چاہتی ہے، اور وہ امن و سکون صرف اور صرف اسی نفاذ شریعت اور اسلام کے اندر ہی ہے، اس لیے پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ اسلام چاہتی ہے۔ ڈاکہ زنی، چوری اور فساد کے احکام بیان کرنے کے بعد فسادیوں کے دو بڑے گروہوں کا تذکرہ ہے، یعنی منافقین اور یہود۔ پہلے گروہ کا ذکر اختصار کے ساتھ ہے اور دوسرے گروہ کا تفصیلی ہے۔ فرمایا گیا کہ اے رسول، آپ کو وہ لوگ غم میں نہ ڈالیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، وہ جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ان کے دل مسلمان نہیں، اور وہ جو یہودی ہیں یہ جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور ایک دوسری جماعت کے جاسوس ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئی۔ یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کی گمراہی کا بھی بیان ہے، اور بتلایا گیا ہے کہ ان کو تورات اور انجیل دی گئی تھی، لیکن انہوں نے ان کتابوں کے مطابق اپنے فیصلے نہ کیے۔ تورات اور انجیل کے ذکر کے بعد قرآن کا تذکرہ ہے جو کہ ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والا ہے، اور یہی کتابوں کا محافظ ہے۔ عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق سے تعلق رکھنے والی کوئی ایسی نصیحت اور کوئی ایسا کام نہیں جو انسانیت کی فلاح کے لیے ضروری ہو اور کتب سابقہ میں تو ہو مگر قرآن میں نہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یعنی ہر چیز قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، جو کتب سابقہ میں وہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود۔ اس کے بعد مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ قلبی دوستی لگانے سے منع کیا گیا، کیونکہ وہ امت اسلامیہ کے سخت ترین دشمن ہیں۔ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن کریم کی صداقت کا زندہ معجزہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپس کے شدید مذہبی اور سیاسی اختلافات کے باوجود یہود و نصارہ مسلمانوں کے مقابلے میں متحد ہیں۔ تعجب تو اس بات پر ہے کہ عالم اسلام کے حکمران قرآن حکیم کی واضح ہدایت کے باوجود یہود و نصارہ سے پینگے بڑھاتے ہیں اور ان کے اشاروں پر بنیاد پرست مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے ہیں۔ کفار کے ساتھ جب قلبی دوستی لگائی جائے گی تو ارتداد کا بھی خطرہ رہے گا،
یعنی جب ان کی محبت دل کے اندر آئے گی تو انہی کی طرف مائل ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ان کی باتیں پسند کرنے لگے گا اور اسلام سے اس کو نفرت ہونے لگے گی، تو اس سے اس کے ارتداد کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ تو اس لیے اگلی آیات میں مسلمانوں کو ارتداد سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ ارتداد سے سارے اعمال باطل اور ضائع ہو جاتے ہیں اور انسان پر ہمیشہ کے لیے دوزخ واجب ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں، اگر تم مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر لوگوں کو دین کی خدمت کے لیے کھڑا کر دے گا۔ اور فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں گے، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ کشائش والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی جب کفار کی محبت دل میں آئے گی، تو جب محبت دل میں آئے گی تو ان کی چیزوں کو پسند کرنے لگے گا، یہاں تک کہ اسلام سے نفرت کرتے کرتے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا خطرہ ہے۔ اور ایسی صورت میں جب آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو مرتد کہلاتا ہے، تو اس کی دنیا بھی تباہ و برباد ہے اور آخرت بھی، اس کی سزا بھی دنیا میں بھی رکھی گئی ہے کہ اس کو قتل کرنے کا حکم ہے، اور آخرت میں اس کے لیے جو دوزخ ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر واجب کر دی گئی۔ یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ سچے اہل ایمان سے دوستی لگانے کا حکم دیا گیا کہ کفار کی دوستی کی قباحت کو واضح کرنے کے لیے مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ وہ اسلام کے شعائر کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ دوستی کی کسی طور پر جائز نہیں ہے، کیونکہ کفار اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ دوستی کسی طور پر بھی درست نہیں۔ یہود و نصارہ کی گمراہیوں میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے اسلام اور قرآن کو جھٹلایا، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرایا، جیسا کہ چھٹے پارے کے 14ویں رکوع میں بھی فرمایا گیا کہ بے شک وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ 3 میں سے تیسرا تھا۔ قرآن نے ان کے غلط نظریے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھاتے تھے، ظاہر ہے کہ جو کھائے گا وہ فضلہ نکالنے کا بھی محتاج ہوگا، اور جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یہود و نصارہ دونوں کو دین میں ناحق غلو کرنے اور خواہشات کی اتباع کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ غلو اکثر گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ چھٹے پارے کے آخری رکوع میں یہود پر اللہ کی لعنت کا سبب بتلایا ہے، وہ یہ کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کر جاتے تھے اور ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے۔ تو ایک تو ان کے اندر یہ خرابی کہ اپنی خواہشات کی اتباع کرتے تھے اور ناحق غلو کرتے تھے، جیسا کہ نبی کو جو خدا ماننے لگ گئے۔ تو اس لیے جو قومیں بھی غلو کرنے لگ جاتی ہیں اور بہت آگے بڑھ جاتی ہیں تو وہ گمراہی کے راستے پر نکل جاتی ہیں۔ اس لیے اس غلو سے، دین کے اندر اس غلو سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، جیسا کہ اس دور کے اندر نظر آتا ہے مسلمانوں کے اندر بھی کہ وہ اس معاملے میں بہت زیادہ غلو کرتے ہیں اور کسی زندہ انسان کو یا صاحب قبر کو بہت آگے تک بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے یہود پر اللہ کی لعنت کا سبب بھی بتلایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، تو جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، حد سے تجاوز کرے گا، تو اس پر بھی لعنت ہے، جس طرح یہود پر لعنت کی گئی۔ یہ سبب ذکر کر کے اصل میں امت اسلامیہ کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں، وگرنہ ان پر بھی ویسے ہی اللہ کی لعنت ہو سکتی ہے جیسا کہ بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی۔ اور یہ بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمائی ہے، اور ترمذی میں آپ نے فرمایا ہے کہ جب بنی اسرائیل معاصی میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے انہیں منع کیا، مگر وہ باز نہ آئے، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے رہے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی رہے، چنانچہ اللہ نے ان سب کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا، اور داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام کی زبان سے ان پر لعنت فرمائی، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کر جاتے تھے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگائے ہوئے تھے یہ حدیث بیان فرماتے ہوئے، مگر یہ فرماتے ہوئے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ تمہارا ایمان کامل ہو سکتا ہے اور نہ ہی تم اللہ کے عذاب سے نجات پا سکتے ہو جب تک کہ تم لوگوں کو حق کی دعوت نہ دو اور حق قبول کرنے پر آمادہ نہ کرو اور انہیں ظلم اور معاصی سے منع نہ کرو۔ تو جو آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہتا ہے اس کا ایمان کامل ہے، دوسروں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے اور برائی سے خود اپنے آپ کو بھی بچاتا ہے اور دوسروں کو بھی بچاتا ہے۔ آخری آیت میں یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کے سب سے سخت دشمن یہود اور مشرکین ہیں، اور قرآن کے اس دعوے پر یہود کی پوری تاریخ گواہ ہے۔ البتہ جو واقعی اور حقیقی نصارہ ہیں وہ مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ آج ہمیں جن نصارہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ حقیقت میں نصارہ نہیں ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں ان کی اکثریت تو فکر و عمل کے اعتبار سے یہود کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے، تو یہ حقیقت میں نصارہ نہیں، یہ تو یہود کے جو ہے رنگ میں رنگ گئے ہیں اور شرک کرنے لگ گئے، اس لیے حقیقی نصارہ نہیں۔ جو حقیقی نصارہ ہیں جو اپنی کتاب پر بھی عمل کرتے ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی مانتے ہوں، ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے کچھ نرم گوشہ بھی ہے۔ تو بے شمار ایسے بھی ہیں ان میں جو ملحد اور بے دین ہیں، صرف نام کے عیسائی ہیں، باقی جو بچتے ہیں وہ مسخ شدہ عیسائیت پر عمل پیرا ہیں، نصرانیت کہیں بھی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ گیا ماہ رمضان ہوئی رحمتیں، توبہ کا ہے در یہ کھلا، سبحان اللہ تیری ہم www.darsequran.com کرتے ہیں عرض و سما، سبحان اللہ۔ ماہ رمضان آیا ہے دیکھو، ماہ رمضان آیا ہے دیکھو، جشن نزول قرآن اس کی سعادتیں، کرنا خدا قبول ساری عبادتیں۔